بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو العاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ میں نے آپ کی بڑی بیٹی زینب کا ہاتھ مانگنے آیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں ان کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں کہہ سکتا۔ گھر جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب سے کہا، تیری خالہ کے بیٹے تیرا نام لیا ہے، کیا تو راضی ہے؟ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کر باہر تشریف لے گئے اور ابو العاص بن ربیع کا رشتہ زینب کے لیے قبول کیا۔ یہاں سے محبت کی ایک داستان شروع ہوتی ہے۔ ابو العاص سے زینب کا بیٹا علی اور بیٹی امیمہ پیدا ہوئے۔ پھر آزمائش شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوتی ہے اور آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن گئے۔ ابو العاص کہیں سفر میں تھے، جب واپس آئے تو بی بی اسلام قبول کر چکی تھی۔ جب وہ گھر میں داخل ہوئے تو بیوی نے کہا، میرے پاس تمہارے لیے ایک عظیم خبر ہے۔ یہ سن کر ابو العاص اٹھ کر باہر نکلتا ہے۔ سیدہ زینب خوفزدہ ہو کر ان کے پیچھے پیچھے باہر نکلتی ہیں اور کہتی ہیں، میرے بابا نبی بنائے گئے ہیں اور میں اسلام قبول کر چکی ہوں۔ ابو العاص کہتے ہیں، تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ آپ دونوں کے درمیان ایک بڑا مسئلہ پیدا ہوتا ہے، جو کہ عقیدے کا مسئلہ ہوتا ہے۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا، میں اپنے بابا کو نہیں جھٹلا سکتی اور نہ ہی میں اپنے بابا کو کبھی جھوٹا کہہ سکتی ہوں، وہ تو صادق اور امین ہے۔ میں اکیلی نہیں ہوں، میری ماں اور بہنیں بھی اسلام قبول کر چکی ہیں۔ میرا چچا زاد بھائی علی ابن ابی طالب بھی اسلام قبول کر چکا ہے۔ تیرا چچا زاد عثمان بن عفان بھی مسلمان ہو چکے ہیں۔ میرے دوست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسلام قبول کر چکے ہیں۔ ابو العاص نے کہا کہ مگر میں نہیں چاہتا کہ لوگ یہ کہیں کہ اپنی قوم کو چھوڑ دیا ہے، اپنے آباء و اجداد کو جھٹلایا ہے۔ میں تیرے بابا کو ملامت نہیں کر رہا۔ اور رسول اللہ نے فرمایا، اپنے شوہر اور بچوں کے پاس ہی رہو۔ وقت گزرتا گیا اور دونوں اپنے بچوں کے ساتھ مکہ مکرمہ میں ہی رہے، یہاں تک کہ غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا۔ زینب خوفزدہ تھی، ان کے شوہر ان کے بابا کے خلاف جنگ لڑ رہے تھے، اس لیے روتی ہوئی کہتی تھی، اے اللہ، میں ایسے دن سے ڈرتی ہوں کہ میرے بچے یتیم ہوں یا اپنے بابا کو کھو دوں۔ ابو العاص بن ربیع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف بدر کی جنگ ختم ہوئی تو داماد سسر کی قید میں تھا۔ خبر مکہ میں پہنچ گئی کہ ابو العاص کو جنگی قیدی بنایا گیا ہے۔ سیدہ زینب پوچھتی رہیں، میرے والد کا کیا بنا؟ لوگوں نے بتایا کہ مسلمان تو جنگ جیت گئے۔ اس پر سیدنا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شکر ادا کیا۔ سیدہ زینب نے پھر لوگوں سے پوچھا، میرے شوہر کا کیا ہوا؟ تو لوگوں نے کہا، اس کو اس کے سسر نے قید کر لیا ہے۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اپنے شوہر کا فدیہ بھیج دوں گی۔ شوہر کا فدیہ دینے کے لیے سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوئی قیمتی چیز نہیں تھی، اس لیے وہ اپنی والدہ ام المومنین سیدہ خدیجہ کا ہار اپنے گلے سے اتار دیا اور ابو العاص بن ربیع کے بھائی کے ہاتھ اپنے والد کی خدمت میں روانہ کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو آزاد کر رہے تھے کہ اچانک اپنی زوجہ سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہار پر نظر پڑی تو پوچھا، یہ کس کا ہے؟ لوگوں نے کہا، یہ ابو العاص بن ربیع کا فدیہ ہے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو پڑے اور فرمایا، یہ تو خدیجہ کا ہار ہے۔ پھر کھڑے ہو گئے اور فرمایا، اے لوگو، یہ شخص برا داماد نہیں، کیا میں اس کو رہا کر دوں؟ اگر تم اجازت دیتے ہو تو میں اس کا ہار بھی اس کو واپس کر دوں۔ لوگوں نے کہا، کیوں نہیں یا رسول اللہ، آپ جیسا مناسب سمجھیں ویسا کہیں۔ آپ نے یہ ہار ابو العاص کو تھما دیا اور فرمایا، زینب سے کہو ختیجہ کے ہار کا خیال رکھے۔ پھر فرمایا، ابو العاص، کیا میں تم سے تنہائی میں کوئی بات کر سکتا ہوں؟ ان کو ایک طرف لے جا کر فرمایا، اے ابو العاص، اللہ نے مجھے کافر شوہر اور مسلمان بیوی کے درمیان جدائی کا حکم دیا ہے، اس لیے میری بیٹی کو میری حوالے کر دو۔ ابو العاص نے کہا، جی ہاں۔ دوسری طرف سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا شوہر کے استقبال کے لیے گھر سے نکل کر مکہ کے داخلی راستے پر ان کی راہ دیکھ رہی تھیں۔ جب ابو العاص کی نظر اپنی بیوی پر پڑی تو فوراً کہا، میں جا رہا ہوں۔ سیدہ زینب نے کہا، کہاں؟ ابو العاص نے کہا، تم اپنے باپ کے پاس جانے والی ہو۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا بولی، کیوں؟ ابو العاص، میری اور تمہاری جدائی کا حکم آ گیا ہے، اس لیے تم اپنے باپ کے پاس جاؤ۔ سیدہ زینب نے کہا، کیا تم میرے ساتھ چلو گے اور اسلام قبول کرو گے؟ ابو العاص نے کہا، نہیں۔ سیدہ زینب اپنے بیٹے اور بیٹی کو لے کر مدینہ منورہ چلی گئیں۔ سال کے دوران کئی رشتے آئے مگر سیدہ زینب نے قبول نہیں کیے اور اسی امید سے انتظار کرنے لگیں کہ شوہر شاید اسلام قبول کر کے آئے گا۔ 6 سال بعد ابو العاص ایک قافلے کے ساتھ مکہ سے شام کے سفر پر روانہ ہوا۔ سفر کے دوران راستے میں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی ایک جماعت نے ان کو گرفتار کر لیا اور مدینہ لے گئے۔ مدینہ جاتے ہی ابو العاص نے سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ان کے گھر کے بارے میں پوچھا۔ فجر کی اذان کے بعد وہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دروازے پر پہنچے۔ سیدہ زینب نے ان پر نظر پڑتے ہی پوچھا،
کیا اسلام کر چکے ہو؟ ابو العاص نے کہا نہیں۔ سیدہ زینب نے کہا ڈرنے کی ضرورت نہیں، خالہ زاد کو خوش آمدید، علی اور مروہ کے باپ کو خوش آمدید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی تو مسجد کے آخری حصے سے آواز آئی، میں ابو العاص بن ربیع کو پناہ دیتی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم لوگوں نے سن لیا ہے جو میں نے سنا ہے؟ سب نے کہا جی ہاں۔ اے اللہ کے رسول، سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا ہے کہ میں ابو العاص میرے خالہ زاد ہیں اور میرے بچوں کے باپ ہیں اور میں ان کو پناہ دیتی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول کر لی اور فرمایا، اے لوگو، یہ برا داماد نہیں، اس شخص نے مجھ سے جو بات کی سچ بولا اور جو وعدہ کیا پورا کیا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اس کو واپس کر کے اس کو چھوڑ دیا جائے، یہ اپنے شہر پر چلا جائے، یہ مجھے پسند ہے، اگر نہیں چاہتے تو یہ تمہارا حق ہے اور تمہاری مرضی ہے، میں تمہیں ملامت نہیں کروں گا۔ لوگوں نے کہا ہم اس کو واپس کر کے اس کو جانے دینا چاہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے زینب، تم نے اسے پناہ دی۔ اس پر ابو العاص سیدہ زینب کے ساتھ ان کے گھر چلے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ زینب سے فرمایا، زینب، ان کا اکرام کر، یہ تیری خالہ زاد ہیں اور تیرے بچوں کے باپ ہیں، مگر یہ تمہارے قریب نہ آئے کیونکہ یہ تمہارے لیے حلال نہیں۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا جی ہاں۔ اے اللہ کے رسول، سیدہ زینب نے کہا، اے ابو العاص، جدائی نے تجھے تھکا دیا ہے، کیا تو اسلام قبول کر کے ہمارے ساتھ نہیں رہو گے؟ اب اس نے کہا نہیں، اور اپنا مال لے کر مکہ روانہ ہو گئے۔ مکہ پہنچے تو کہا، لوگو، یہ لو اپنے مال، کسی کا کوئی مال میرے ذمے تو نہیں ہے۔ ابو العاص نے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہے۔ اس کے بعد مکہ سے روانہ ہوئے اور جب مدینہ پہنچے تو فجر کا وقت تھا۔ سیدھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے اور کہا، کل آپ نے مجھے بناتی تھی اور آج میں یہ کہنے آیا ہوں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا زینب کے ساتھ رہنے کی اجازت دیتے ہیں؟ نبی نے سیدنا ابو العاص کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، آؤ میرے ساتھ۔ سیدہ زینب کے دروازے پر لے جا کر دروازہ کھٹکھٹایا اور سیدہ زینب سے فرمایا، یہ تمہارا خالہ زاد ہے، واپس آیا ہے، تم سے رجوع کی اجازت مانگ رہا ہے، کیا تمہیں قبول ہے؟ سیدہ زینب کا چہرہ سرخ ہو گیا اور وہ مسکرائیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ اس واقعے کے صرف 1 سال بعد سیدہ زینب کا انتقال ہو گیا، جس پر سیدنا ابو العاص زاروں قطار رونے لگے، حتیٰ کہ لوگوں کے سامنے رسول اللہ ان کے سر پر ہاتھ پھیر کر تسلی دیتے رہے۔ سیدنا ابو العاص کہتے تھے، اے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم، زینب کے بغیر دنیا میں زندہ نہیں رہ سکتا، اور 1 سال کے بعد ہی سیدنا ابو العاص انتقال کر گئے۔ ناظرین گرامی، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی تھی، بعثت سے 10 برس پہلے پیدا ہوئیں اور ابو العاص بن ربیع جو ان کے خالہ زاد تھے، ان سے ان کا نکاح ہوا۔ یاد رہے، اس وقت تک مشرکین سے نکاح حرام نہیں تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی تو اہل و عیال مکہ ہی میں رہ گئے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس وقت اپنے سسرال میں تھی۔ غزوہ بدر میں ابو العاص کفار کی طرف سے شریک ہوئے اور گرفتار ہوئے۔ رہائی اس شرط پر ملی کہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو مدینہ کی طرف روانہ کر دیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اپنے چھوٹے بھائی کنانہ کے ساتھ مدینہ طیبہ کی طرف روانہ کیا۔ کفار سے لڑائی کا خوف تھا، اس لیے ہتھیار بھی کنانہ نے اپنے ساتھ رکھ لیے۔ مقام ذی طویٰ پر پہنچے تو قریش کے چند آدمیوں نے تعقب کیا، کہا، عباد بن اسود نے حضرت زینب کو نیزہ مار کر نیچے گرا دیا۔ کنانہ نے یہ دیکھ کر ترکش سے تیر نکالے اور کہا، اب کوئی اگر قریب آیا تو ان تیروں کا نشانہ بنے گا۔ لوگ پیچھے ہٹ گئے۔ ابو سفیان سرداران قریش تھے، انہوں نے کہا، تیر روک لو، ہم لوگ کچھ گفتگو کر لیں۔ انہوں نے تیر ایک طرف کیے اور ابو سفیان نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں جو تکلیفیں ہم کو پہنچی ہیں، اس کے بعد اگر تم اس لڑکی کو اعلانیہ مکہ سے نکال کر مدینہ لے گئے تو لوگ ہمیں کمزور کہیں گے، ہمیں زینب کو روکنے کی ضرورت نہیں ہے، جب ہنگامہ کم ہو جائے تو اس وقت ان کو خفیہ طور پر لے جانا۔ چند روز بعد کنانہ حضرت زینب کو رات کے وقت لے کر روانہ ہوا اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا، جو ان کو لینے کے لیے پہلے سے وہاں موجود تھے۔ حضرت زینب جب مدینہ منورہ پہنچی تو اس وقت تک ان کے شوہر حالت شرک میں تھے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں ایک بیٹی حضرت امیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک بیٹے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو مکہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، جنہوں نے یرموک کے معرکے میں شہادت پائی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے شوہر ابو العاص سے بہت محبت کرتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔